جی السلام علیکم. میں بیرسٹر لامیا نیازی ہوں اور آج مورخاص 7 جنوری 2024 کو خان صاحب کی الیکشن اپیل واز فکس بفور دا الیکشن ٹرائیبیونل. اور جسٹ ٹو گیو یو بریف بیک گراؤنڈ، خان صاحب نے NA 89 میاں والی 1 کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز سبمٹ کرائے تھے ٹو کنٹیسٹ فار جنرل الیکشنز. میں ان کی آتھورائز نامنی تھی فار پرپز آف فائلنگ نامینیشن پیپرز اینڈ ٹو اپیئر ڈیورنگ اسکروٹنی. اس کے بعد جو لسٹ پبلش ہوئی اس میں ان کے نامینیشن پیپرز وہ ریجیکٹڈ، اور اس امپیونڈ آرڈر کو ہم نے اس الیکشن اپیل کے ذریعے چیلنج کیا ہوا تھا. مین آرگیومنٹ سینئر کاؤنسل سید علی ظفر صاحب نے ہی آج کی، اور ہم نے ان کو اسسٹ، ہم سارے ان کی لیگل ٹیم میں تھے اینڈ وی اسسٹڈ ہم. تو جسٹ ٹو گیو بریف راؤنڈ اپ آف ٹوڈیز پروسیڈنگس، امپیونڈ آرڈر کی جو ریجیکشن تھی وہ 2 پوائنٹس پہ تھی. ایک ایلیگیشن تھی سوشل سیکیورٹی لائبلٹی کی اگینسٹ نمل یونیورسٹی جو خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دی گئی تھی تھرو دا امپیونڈ آرڈر، اور دوسری توشہ خانہ کی کنوکشن. تو سینئر کاؤنسل سید علی ظفر صاحب نے دونوں پوائنٹس پہ بڑا ڈیٹیل ایٹ لینتھ آرگیو بھی کیا اور ایکسپلین پراپرلی کورٹ کو اسسٹ کیا، اور اس میں there were fundamental questions of law that were raised. So I'm just going to run through the entire day's proceedings. So number 1, as far as social security liability wali objection was concerned, اس کو وہ تو واز اے ویری کلیئر کٹ کیس کہ نمل یونیورسٹی ہے ہی یونیورسٹی، اس کے اپنا ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. خان صاحب از ناٹ دا اونر آف نمل یونیورسٹی، سو اٹس ناٹ اے پرسنل لائبلٹی. وہ چیئرمین ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نمل یونیورسٹی کے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اٹس اے سیٹلڈ پوزیشن. دوسرا تھا کنوکشن کو لے کے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کیونکہ امپیونڈ آرڈر جو RO صاحب کا تھا اس پہ انہوں نے ریلائی کیا تھا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 63(1)H پہ. اب 63(1)H کی 3 انگریڈینٹس ہیں. کنوکشن فار اوفینس ریلیٹنگ ٹو مورل ٹرپٹیوڈ، سینٹینس ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 2 years. میں بلکہ وہ سیکشن بھی پڑھ دیتی ہوں. He has been on conviction for any offence involving moral turpitude sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed since his release. یعنی 3 انگریڈینٹس ہیں. تو اس میں پہلا سینٹینس ان کا ویسے سسپینڈڈ ہے تو وہ انگریڈینٹ ایک مسنگ ہے. پھر دوسرا بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ فار اینی اوفینس انوالونگ مورل ٹرپٹیوڈ. تو اس پہ ایٹ لینتھ آرگیومنٹس ہوئی تھی کہ کیا وداؤٹ اینی جوڈیشل ڈسیزن کہ یہ اوفینس، کیونکہ یہ ایک فائنینشیل میٹر تھا توشہ خانہ کا، کیا ڈز اٹ اماؤنٹ ٹو مورل ٹرپٹیوڈ. سو وداؤٹ اینی جوڈیشل فائنڈنگ کیا RO اس پوزیشن میں ہے، کیونکہ کیا RO کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ کین گو ان ٹو دا میرٹس آف دا کیس، کہ اگر ایک کورٹ آف لا نے نہیں کہا تو وہ خود یہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. پھر جو اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن سے 137 167 173، سو اف دے ور ریڈ ٹوگیدر کہ اس میں بھی تھا کہ دس ڈز ناٹ انوالو این اوفینس آف مورل ٹرپٹیوڈ پر سے. پھر دوسری سائڈ پہ یہ میں نے بڑے بریفلی اس کو سم اپ کیا ہے، پر میجرلی اس پہ پھر پریسیڈنٹس پہ ریلائی کیا. پھر ایک ECP کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس پہ بھی آرگیومنٹس ہوئی کہ کیا ECP ہیڈ دا جورسڈکشن ٹو ڈسکوالیفائی خان صاحب. تو وہ میٹر تو ویسے پینڈنگ ہے ان لاہور ہائی کورٹ، بٹ ایون ادروائز دے ڈونٹ ہیو دا جورسڈکشن. تو پھر اس کے بعد ECP نے اپنا ریبٹل میں جواب دیے. تو اوور آل پورا ٹائم ملا ہم لوگوں کو بھی آرگیو کرنے کا کیس، اور ان کا بھی ریبٹل. بڑی پیشنٹ ہیئرنگ جج صاحب نے دی. آرڈر اب ریزرو ہو گیا ہے اینڈ اٹ ول بی اناؤنسڈ آن 10th January انشاءاللہ. وی آر اسٹل ویری ویری ہوپ فل ڈسپائٹ آل دا آڈز، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی ذکر اس چیز کا کیا ہے کہ خان صاحب سیاست کی روح ہیں، اور خان صاحب اگر آپ ایک جسم سے روح نکال دیں گے تو وہ پھر ایک زندہ لاش ہے. تو اور ہم سیاست میں مائنس خان صاحب ول ناٹ ورک فار
not just economic stability, political stability and otherwise. کیونکہ جو ہم نے ابھی کی پری پول ریگنگ دیکھی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. اٹس اے میٹر آف فیکٹ. جس طریقے سے اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے, آئی وڈ سے انلیگلی ریجیکٹ ہوئے, کیونکہ ٹرائیبیونلز میں ان کو بھرپور ریلیف مل رہی ہے اینڈ دے آر بینگ ناؤ ایکسیپٹیڈ, کیونکہ وہ اتنے فریولس گراؤنڈس پہ ریجیکٹ ہوئے تھے. انفیکٹ میں نے آج ایک اور کیس آرگیو کیا, وہ بھی ہمارے ایک میاں والی کے ایکس ایم پی اے بچر صاحب ہیں, ان کے بھی ایکسیپٹ ہو گئے, ان کے بھی بہت فریولس گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہوئے تھے. بیرسٹر عمیر نیازی کے ایکسٹریملی بیس لیس اینڈ فریولس گراؤنڈ پہ ہوئے تھے, وہ ان کے بھی ایکسیپٹ ہو گئے. سو اب کافی نمبرز میں ایکسیپٹ بھی ہو رہے ہیں. سو وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ انشاءاللہ اب ہم 10th کا ویٹ کر رہے ہیں. وی آر ہوپنگ کہ خان صاحب کا NA89 خان صاحب کا آبائی حلقہ ہے, اور ہم لوگ دعا گو بھی ہیں, اور لیگل ٹیم ورک ریئلی ریئلی ہارڈ, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اس کے بعد انشاءاللہ گڈ نیوز ہی ہمیں 10th کو ملے گی. اینڈ وی کنٹینیو ٹو پرے اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ توکل ہے, اور انشاءاللہ ول کیپ everybody posted as soon as we find out the result. Thank you so much.